کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام محبان اہل بیت کو میری جانب سے اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آمد امام علی رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ یہ 8ویں امام ہیں ہمارے اور 8ویں آفتاب ہیں ولایت کے۔ ان کی آمد کے ظاہر پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جشن منائے جا رہے ہیں، اور مقصد سے بھی ایک ہی ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ سرور کائنات نے جو کہا اللہ کے کہنے سے کہا، اور یہ کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو ہے اقربا سے محبت کی جائے۔ اور یہ پیغام شیعان حیدر کردار اور تمام وہ لوگ جو محب ہیں اہل بیت کے، وہ پوری دنیا میں دے رہے ہیں، وہ منقبتیں پڑھ رہے ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں۔ اور مقصد صرف ایک ہے کہ سرور کائنات کی اس حدیث کی روشنی میں، کہ سرور کائنات نے کہا صرف یہ کہ اگر مجھے اس پورے سسٹم میں جو اللہ کے رسول لے کے آئے، جو پیغام اللہ رب کریم سرور کائنات نے دیا پوری دنیا کو، آج کا دور میں اور سرور کائنات کے آنے سے پہلے کے دور میں فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ کیوں کہ یہ تمام جو آفتاب ولایت کا سلسلہ شروع ہوا سرور کائنات کے بعد، آپ یہ دیکھیے کہ آج پوری دنیا اگر ترقی یافتہ دکھائی دے رہی ہے اور ترقی کی طرف گامزن ہے اور دن بدن ترقیاں ہو رہی ہیں، تو یہ یقینی طور پہ انہی کا اعجاز ہے، انہی کے در سے ہمیں جو ہے ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں وہ حالات نہیں ہیں جو سرور کائنات کے آنے سے پہلے تھے۔ تو سرور کائنات نے چاہا صرف یہی ایک ہی چیز چاہی کہ میرے جو اقربا ہیں ان سے محبت و مودت کرو۔ اور یہ دنیا بھر میں پیغام عام ہے، اور پوری دنیا میں پیغام تمام لوگ، کسی مسلک و مذہب کی بات نہیں ہے، تمام لوگ جو بھی جو امامت کے سلسلے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا میں کہ جناب ہم جو ہے سرور کائنات کی اس حدیث کو جو ہے بالکل ثابت ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی اس حدیث کو جو ہے ان کا ساتھ ہم جو ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ وجہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ محبت کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہم سے مانگا صرف یہی ہے کہ ان کے اقربا سے محبت کی جائے، صرف یہ۔ پورا اسلام پھیلانے کے بعد، پوری دنیا کو بدلنے کے بعد ایک چیز مانگی، وہ ہے محبت۔ اور آج 8ویں آفتاب کی آمد ہے امام رضا علیہ السلام۔ اور اگر ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالیں اور وہ دور دیکھیں جس دور میں امام نے یہ سلسلہ شروع کیا، دین تبلیغ کا، سرور کائنات کے اس پیغام کو عام کیا، اللہ کے پیغام کو عام کیا، تو وہ وقت بھی مشکل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا دور جو ہے مشکل گزرا، تو یہ دور بھی بڑا مشکل تھا، لیکن امام نے کس خوبصورت انداز میں اس پیغام محمد وآل محمد کو عام کیا اور اپنا جو ہے اپنے چاہنے والوں کو جوڑے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ سلسلہ یہاں تک، آج ہم اپنے امام زمانہ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کیوں کہ امام زمانہ سے وہ سلسلے سے جڑتے جڑتے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو کہنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ آج جتنا بھی جشن منایا جائے، جتنی بھی خوشیاں منائی جائیں، وہ کم ہے، کیونکہ ہم تو اجر جو ہے دے ہی نہیں سکتے۔ سرور کائنات نے جو کام کیا، جو پیغام، جو اللہ کی پہچان ہمیں کروائی، وہ ہم اجر دے نہیں سکتے، لیکن ہاں جو ہم کر سکتے ہیں، جو محبت پہ ہم اپنے اماموں سے منسلک رہ کے بتا سکتے ہیں، وہ ہر آدمی جو محب اہل بیت ہے وہ یہ پیغام دے گا اور بتائے گا کہ ہم سرور کائنات کی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام جشن کا ہے۔ جشن کے حوالے سے جہاں جہاں لوگ ہیں وہ بہترین جشن منائیں، کیونکہ آج 8ویں آفتاب کی آمد ہے، امام رضا علیہ السلام کی آمد ہے، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کے جو پوری دنیا سے لوگ جو ہیں مسلسل جو ہے امام کے روزے کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور یہ فیض کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، پوری دنیا میں جاری ہے، اور کسی مسلک کی قید نہیں ہے، کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ ہر مسلک اور ہر مذہب کا آدمی اگر یہ دل میں سوچ لے کہ جناب مجھے جو ہے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ اقربا کی جو ہے ان سے محبت کرنی ہے، تو چلتے ہیں، اسی در کی طرف جانا پڑے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے آج کا پیغام، اور آج میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ برطانیہ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، بڑا نام اس حوالے سے، شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ برطانیہ کے نام کو بہترین انداز میں
پوری دنیا میں برطانیہ کے لوگوں کی جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں مشہور معروف نامور شاعر اہل بیت جناب سجاد حیدر بھائی. جی السلام علیکم. میں سجاد بھائی کو بہت شکریہ سجاد بھائی میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو امام کی آمد کی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے میں جتنے بھی ناظرین اور مومنین و مومنات ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا امام رضا کی ولادت کے جشن کی. پروردگار آپ سب کو خوش رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ. اور دوسرے ہمارے بہترین شاعر بہترین منقبت خواں جناب رضا حیدر رضوی صاحب جو کہ لندن سے ہیں، وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جوائن کریں گے جناب نفیس سلوری صاحب جو کہ ہندوستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک محفل میں موجود ہیں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گے، اس پروگرام میں شریک ہوں گے. میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں رضا حیدر رضوی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی آپ کو بہت مبارک ہو، سب دیکھنے سننے والوں کو مبارک ہو، اور اسی زوم کے بہانے سب سے ملاقات ہوگی، سجاد بھائی کی بھی زیارت ہوگی، تو سب کا بہت بہت سلام علی مدد. اور آج کا دن سب کو بہت بہت مبارک ہو، بہت زیادہ مبارک ہو، بہت خوشی کا دن ہے ماشاءاللہ. اسی طرح بالکل ہم نے محبت دکھانی ہے اپنے امام سے، اور اسی حوالے سے جو میں چاہوں گا سب سے پہلے کلام کی گزارش کروں جناب سجاد بھائی سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. جی میں پیش کرتا ہوں، رضا بھائی سنیے گا، اور تمام ناظرین کی خدمت پیش کرتا ہوں. پہلے نعت کے چند اشعار اور اس کے بعد ایک امام رضا کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کروں گا کہ کر کے وجداں کا سفر شہر مدینہ دیکھنا، کر کے وجداں کا سفر شہر مدینہ دیکھوں، لے کے عرفاں کی نظر شہر مدینہ دیکھوں، اور کارواں عشق و مودت و عقیدت والا، کارواں عشق و مودت و عقیدت والا مجھ کو مل جائے اگر شہر مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حسی خواب درے شاہ مدینہ چھو کر، اے حسی خواب درے شاہ مدینہ چھو کر چشم ویراں میں اتر شہر مدینہ دیکھوں، چشم ویراں میں اتر شہر مدینہ دیکھوں. اور اے خدا تو سمجھتا ہے زباں گریا کی، اے خدا تو سمجھتا ہے زباں گریا کی، دے مجھے اذن سفر شہر مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جا کے آزادی سے چوموں وہ ذریح اقدس، جا کے آزادی سے چوموں وہ ذریح اقدس، ہو کے بے خوف و خطر شہر مدینہ دیکھوں، کر کے وجداں کا سفر شہر مدینہ دیکھوں، لے کے عرفاں کی نظر شہر مدینہ دیکھوں. گداگر ہوں اور تیرے در پر کھڑا ہوں اے مشہد کے والی، گداگر ہوں اور تیرے در پر کھڑا ہوں اے مشہد کے والی، وسیلے سے تیرے دعا مانگتا ہوں اے مشہد کے والی. تو تیرے در سے خالی پلٹ جاؤں مولا نہیں میں نے سوچا، تیرے در سے خالی پلٹ جاؤں مولا نہیں میں نے سوچا، میں کشکول امید لایا ہوا ہوں اے مشہد کے وادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تیرے دست جود و سخا کی طلب ہے، شفا کی طلب ہے، تیرے دست جود و سخا کی طلب ہے، شفا کی طلب ہے، میں ہر ایک مرض کی دوا چاہتا ہوں اے مشہد کے وادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم کے تصور کی راہوں پہ چل کے دعاؤں میں ڈھل کر، حرم کے تصور کی راہوں پہ چل کر دعاؤں میں ڈھل کر تیرے در پہ آئی ہوئی التجا ہوں اے مشہد کے وادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم کے تصور کی راہوں پہ چل کر دعاؤں میں ڈھل کر تیرے در پہ آئی ہوئی التجا ہوں اے مشہد کے والی. تو خدا کی عطاؤں کی بارش ہے جس جا وہ روزہ ہے تیرا، بے شک بے شک. سبحان خدا اللہ. کی عطاؤں کی بارش ہے جس جا وہ روزہ ہے تیرا، اسی کے تصور میں بھیگا ہوا ہوں اے مشہد کے وادی. کیا کہنے.
کیا کہنے، اور سبحان تیرے اللہ. پاک گنبد کو جو چھو رہی ہے معطر ہوئی ہے، ہاں ہاں تیرے پاک گنبد کو جو چھو رہی ہے معطر ہوئی ہے، وہی رحمتوں کی ہوا چاہتا ہوں میں مشہد کے وادی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تیرے پاک گنبد کو جو چھو رہی ہے معطر ہوئی ہے، وہی رحمتوں کی ہوا چاہتا ہوں اے مشہد کے والی. میرے دل کی تسکین کامل کا ساما اے شہر خراساں، میرے دل کی تسکین کامل کا ساما ہے شہر خراساں، خیالوں میں ہر پل وہاں گھومتا ہوں میں مشہد کے وادی. ہاں 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 ہاں، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دل کی تسکین کامل کا ساما ہے شہر خراساں، خیالوں میں ہر پل وہاں گھومتا ہوں میں مشہد کے والی. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ تیرا کرم ہے کہ ہر دام غم سے حصار علم سے، ہاں ہاں یہ تیرا کرم ہے کہ ہر دام غم سے حصار علم سے، میں اب مثل آہو رہا ہو چکا ہوں اے مشہد کے وادی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اب مثل آہو رہا ہو چکا ہوں اے مشہد کے والی، اور تیرے ذکر کی سب عنایت ہے مولا، جو عزت ہے مولا. سبحان اللہ، سبحان تیرے اللہ. ذکر کی سب عنایت ہے مولا، جو عزت ہے مولا. تیرے ذکر سے معتبر میں ہوا ہوں اے مشہد کے والی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سبھی داغ اسیاں کے میرے مٹا دے، یہ ہستی سجا دے. ہاں ہاں. سبھی داغ اسیاں کے میرے مٹا دے، یہ ہستی سجا دے. تیری پاک چوکھٹ پہ آیا ہوا ہوں اے مشہد کے وادی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یقین ہے مجھے جلد آئیں گے مہدی، دعا ہوگی پوری. ہاں ہاں، انشاءاللہ. کیا کہنے. یقین ہے مجھے جلد آئیں گے مہدی، دعا ہوگی پوری. میں شام و سحر الاجل کہہ رہا ہوں میں مشہد کے والی. ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان خطاگر ہوں اور تیرے در پر کھڑا ہوں میں مشہد کے والی. وسیلے سے تیرے دعا مانگتا ہوں میں مشہد کے والی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. زیادہ بھائی بہترین کہنا، ماشاء اللہ. بہترین انداز. اور اس میں سب سے اہم یہ کہ ظاہر حضرت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آغاز ہوا، اور بات پھر وہی ہے کہ ہمیں جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جو ولایت کا سلسلہ ہے، اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، بھرپور انداز میں شریک ہونا ہے، محبت کا جو ہے اظہار کرنا ہے. اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. اور میں یہاں پہ جناب رضا حیدر گوزی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اپنا نظریہ عقیدت پیش کرتا ہے محمد وعلی محمد کے بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں چاہوں گا کہ اپنا آغاز ایک خوبصورت نعت کے کلام سے پیش کروں. بسم اللہ، بسم اللہ. کیا کہتے ہیں. ایک خواب ہے جو مطلب شاعر نے لکھا ہے، اور پڑھنے والے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اس میں. ایک دم بلند تر اللہم صلی. سبحان اللہ. کیسا حسین خواب تھا، کیسی وہ گھڑی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی. کیسا حسین خواب تھا، کیسی وہ گھڑی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی. شاید کوئی مسجد تھی، وہاں لوگ بڑے تھے، بیٹھے تھے کئی اور کئی لوگ کھڑے تھے، کئی لوگ کھڑے تھے، پڑھتے تھے سب درود کے، رونق بھی بڑی تھی. میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی. رستے کو بناتے ہوئے آتے ہیں صحابہ، دیدار کروں کیسے کہ ہے نور کا پردہ، کہ ہے نور کا پردہ.
آنکھوں میں فقط اس گھڑی اشکوں کی جھڑی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، چمکا جو وہاں نور تو پھر مہکی فضائیں، لی آنکھوں نے سرکار کی 100 بار بلائیں، 100 بار بلائیں، کس طرح بتاؤں، کس طرح بتاؤں میں تمہیں کیسی وہ گھڑی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، سرکار ہوئے جلوہ نما تخت پر اپنے، اور اذن ملا مجھ کو کہ اب آئیے پڑھنے، اب آئیے پڑھنے، مجھ آصف مولا کی، مجھ آصف مولا کی عنایت وہ بڑی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، جب شیخ ان کی شان کریمی پہ پڑھا تھا، ہے میرا نصیب مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، رحمت میرے وجود پہ بس ٹوٹ پڑی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، محفل ہوئی تمام رکے میرے محمد، رمضان وہاں مجھ سے ملے میرے محمد، ملے میرے محمد، قیمت رضا کلام کی کتنی یہ بھلی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، کیسا حسین خواب تھا، کیسی وہ گھڑی تھی، میں نے نبی کے سامنے جب نعت پڑھی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ کیا کہنے جناب رضا حیدر صاحب کی بہت ہی خوبصورت کلام، اور یقینی طور پہ یہ محفل نورانی محفل ہے، نوری محفل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ جو ہے پہلی وہ نور سے بنی ہوئی پہلے نور سے بنے ہوئے، یقینی طور پہ سورہ کائنات کی نعت، یہ 3 نعت جناب رضا حیدر صاحب نے پڑھی، جناب اجازت بھائی نے بھی آپ کو سنائی، اور یہ نورانی محفل، اس نوری محفل میں ایک اور کلام چلتی ہے جناب سے۔ جی سجاد جی بسم اللہ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، میں ایک کلام بارگاہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد امام رضا کا ایک کلام پیش کرتا ہوں سبحان اللہ، بسم کہ اللہ۔ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدائے فاطمہ زہرا، ہاں ہاں، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدائے فاطمہ زہرا، ودیت ہو میرے دل کو ولائے فاطمہ زہرا، ہاں اور وہاں کا ذرہ ذرہ ان کے جزو کہکشاں ہوگا، وہاں کا ذرہ ذرہ ان کے جزو کہکشاں ہوگا، مسلح جس جگہ اپنا بچھائے فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہ وہاں کا ذرہ ذرہ اڑ کے جزو کہکشاں ہوگا، مسلح جس جگہ اپنا بچھائے فاطمہ زہرا، اور شعر سنیے کہ فرشتوں نے خدا کے رزق کو تقسیم کرنا ہے، فرشتوں نے خدا کے رزق کو تقسیم کرنا ہے، سبھی ہیں منتظر چکی چلائے فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، فرشتوں نے سبھی ہیں خدا کے رزق کو تقسیم کرنا ہے، سبھی ہیں منتظر چکی چلائے فاطمہ زہرا، یہ اسما راضیہ و مرضیہ اعلان کرتے ہیں، ہاں ہاں، یہ اسما راضیہ و مرضیہ اعلان کرتے ہیں، رضائے رب اکبر ہے رضائے فاطمہ زہرا، بے شک، بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، اور کہاں میں اور کہاں ادراک اوجے شان عصمت کا، کہاں میں اور کہاں ادراک اوجے شان عصمت کا، کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا،
سبحان اللہ سبحان اور لقب باب الحوائج کا یقیناً اس کو زیبا ہے، بے شک لقب باب الحوائج کا یقیناً اس کو زیبا ہے، وہ شامل جس کی خلقت میں دعائے فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں، لقب باب سبحان اللہ الحوائج کا یقیناً اس کو زیبا ہے، وہ شامل جس کی خلقت میں دعائے فاطمہ زہرا۔ سبحان جہان اللہ۔ رنگ و بو، ارض و سما اور حسن بحر و بر، ہاں ہاں جہان رنگ و بو، ارض و سما اور حسن بحر و بر، بنا ہے بالیقین سب کچھ برائے فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا یہ سب سجاد سمرا ہے میری ماں کی دعاؤں کا، یہ سب سجاد سمرا ہے میری ماں کی دعاؤں کا، مہکتی ہے سخن میں جو عطائے فاطمہ زہرا۔ ہاں 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 ہاں، کیا کرم کہیں کی کیا ایک نظر مجھ پر، یہ سب سجاد سمرا ہے میری ماں کی دعاؤں کا، مہکتی ہے سخن میں جو عطائے فاطمہ زہرا۔ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدائے فاطمہ زہرا، ودیت ہو میرے دل کو ولائے فاطمہ زہرا۔ آپ کیا کے دم سے قلب و نظر میں ضیا یا امام رضا، آپ کے دم سے قلب و نظر میں ضیا یا امام رضا، یہ اجالے مجھے آپ کی ہیں عطا یا امام رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ یہ کرم آپ کا مجھ کو رکھا ہے جادہ توحید پر، آپ ہی کا نگر شہر رشد و ہدا یا امام رضا۔ زائروں کے لیے مثل خلد بری آپ کی سرزمین، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے کیا کہنے، بے شک زائروں کے لیے مثل خلد بری آپ کی سرزمین، باغ جنت ہے مشہد کا ہر راستہ یا امام رضا۔ ہاں، کیا کہنے کیا کہنے، اور لمحہ لمحہ ہے آیات کا آپ کی، لمحہ لمحہ حوالہ ہے آیات کا آپ کی زندگی، ہاں لمحہ لمحہ حوالہ ہے آیات کا آپ کی زندگی، حرف در حرف قرآن سخن آپ کا یا امام رضا۔ سبحان اللہ، میں نے جب بھی دعا میں دیا واسطہ آپ کے نام کا، ہاں ہاں میں نے جب بھی دعا میں دیا واسطہ آپ کے نام کا، جو بھی مانگا خدا سے مجھے مل گیا یا امام رضا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ کے دم سے قلب و نظر میں ضیا یا امام رضا، یہ اجالے مجھے آپ کی ہیں عطا یا امام رضا۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب سجاد اظہر بھائی، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا امام رضا کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور کے والد کی آمد، امام علی رضا علیہ السلام کی آمد ہے، اسی حوالے سے جشن ہے، اور جشن امام رضا علیہ السلام جاری ہے۔ ہدایت ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب سجاد حیدر بھائی، رضا حیدر رضوی صاحب وہاں سے موجود ہیں۔ ایک کلام کے لیے اور گزارش کروں گا جناب رضا حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ کی پیش کریں پر محمد و محمد اللہم صلی علی آج کی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کا کلام پیش کرتا ہوں۔ جناب نفیس سلوری صاحب کا کلام ہے، وہ بھی تھوڑی دیر انشاءاللہ افروز ہوں گے، لیکن جب تک نہیں آتے ان کے کلام سے ہم ان کی ادھر بلند تر صلوات پر اللہم صلی علی۔ سینے میں دل ہے، دل میں محبت رضا کی ہے، میں دل ہے، دل میں محبت رضا کی ہے، اس واسطے نگاہ میں صورت رضا کی ہے، اس واسطے نگاہ میں صورت رضا کی ہے، سینے میں دل ہے، دل میں محبت رضا کی ہے، کہتا ہے یہ بھرا ہوا
کشکول آرزو کہتا ہے یہ جناب رضا حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ظاہر ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ شاید ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. ہمارے ساتھ جناب سجاد حیدر بھائی موجود ہیں، ان سے پھر کلام سنتے ہیں، اور جیسے ہی جوائن کرتے ہیں جناب رضا حیدر صاحب، پھر ہم انشاءاللہ ان کو اس پروگرام کا حصہ بنیں گے. جی بسم اللہ. جی جناب ایک کلام پیش کرتا ہوں. تو اپنے قلب وفادار کی حفاظت کر. ہاں ہاں. تو اپنے قلب وفادار کی حفاظت کر. حفاظت کر. ولائے حیدر کرار کی حفاظت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنے قلب وفادار کی حفاظت کر. ہاں ولائے حیدر کرار کی حفاظت کر. اور یزیدیت کے مقابل اگر ٹھہرنا ہے، ہاں ہاں، یزیدیت کے مقابل اگر ٹھہرنا ہے تو اپنے جذبہ مختار کی حفاظت کر. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان. اور منافقین تیری گھات میں ہیں بیٹھے ہوئے. ہاں ہاں، منافقین تیری گھات میں ہیں بیٹھے ہوئے. بچا عقیدے کو کردار کی حفاظت کر. ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. منافقین تیری گھات میں ہیں بیٹھے ہوئے. بچا عقیدے کو کردار کی حفاظت کر. اور مثال میسم تمار زندگی کے لیے. مثال میسم تمار زندگی کے لیے ہمیشہ جرأت اظہار کی حفاظت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال میسم تمار زندگی کے لیے ہمیشہ جرأت اظہار کی حفاظت کر. اور علی نے کاسائے دل میں جو ڈال رکھی ہے، علی نے کاسائے دل میں جو ڈال رکھی ہے، تو ایسی دولت پندار کی حفاظت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نجف کے خواب سے راتیں اگر سجانی ہیں، ہاں ہاں، نجف کے خواب سے راتیں اگر سجانی ہیں تو پہلے دیدائے بیدار کی حفاظت کر. اور تراش رکھا ہے جس کو تیری مودت میں، تراش رکھا ہے جس کو تیری مودت میں، تو ایسے گوہر گفتار کی حفاظت کر. یہ حب دنیا تجھے دور لے نہ جائے کہیں، یہ حب دنیا تجھے دور لے نہ جائے کہیں. تو اپنے نفس کے رہبار کی حفاظت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حب دنیا تجھے دور لے نہ جائے کہیں، تو اپنے نفس کے رہبار کی حفاظت کر. تو اپنے قلب وفادار کی حفاظت کر. ولائے حیدر کرار کی حفاظت کر. بہت شکریہ جی. رضا بھائی آگے ہیں تو ان سے سنیں ہم کلام. کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بھائی میں محمودہ پاکر بولی. جی 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 میری بہن، میں آپ کو جشن بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور میں یہ کہتی میرے پوتے کے لیے دعا کیجیے. اس کو کھانسی ہو رہی ہے، دکھانے کے لیے ابھی گئی ہے کہ اس کا نام ہے حیدر عباس بخاری سید. حیدر عباس بخاری ماشاء اللہ بڑا ملاقہ پانے والا ہے. اس کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ ہو ابھی دکھانے کے لیے بہت پریشان ہوں. آپ بالکل پریشان نہیں ہوں. آج والی مشہد کی آمد ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو. ان کے صدقے میں انشاءاللہ مولانا پنجت پاک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان کو صحت ہوگی. انشاءاللہ وہ پھر جو ہے اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے. اور پروردگار عالم جو بھی بیمار ہے پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کی تمام کی بیماریوں دور فرما. مشہد کی آمد ہے، ان کے صدقے میں سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور میں رضا بھائی ایک دفعہ پھر آپ کی طرف جاؤں گا، اور میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا کلام پیش کریں. جو سلسلہ رک گیا تھا، ہو گیا تھا،
मैं चाहूंगा दोबारा आप आ जाए। एक कॉलर और है, उनको भी ले लेता हूँ। जिस कौन कहाँ से जी बात करें? बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? मोहसिन बोल रहा हूँ लंदन से। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी मिलाद की रात की महफिल जम रही है, तो मैंने सोचा मैं भी 4 मिनट पढ़ के बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आप शरीक हो जाओ। बिल्कुल मोहसिन भाई, बिल्कुल शरीक हो। आप 4 में से सुनाइए। सजाद भाई भी सुन रहे हैं और रजा हैदर साहब भी सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सबको भी और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई सबको इस्लाम की मिलाद मुबारक खैर मुबारक, खैर मुबारक। है कि अजमतों को अल्लाह के रसूल बयान करते थे। इसकी अजमतों को अल्लाह के रसूल बयान करते थे। वो अजीम शान मर्तबे वाला इमाम अली रजा पैदा है। वो अजीम शान मर्तबे वाला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है। अरे मौला हुसैन ने भी जिसकी ज़ियारत से मुशर्रफ होने को बयान करते थे। क्या कहने? जिसकी मौला हुसैन भी जिसकी ज़ियारत से मुशर्रफ होने को बयान करते थे। बनस्बत इमाम अली रज़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका। और मैं रजा भाई आपसे चाहूंगा कि आप कलाम पेश करें बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह कलाम पेश कर जनाब सजाद भाई का लिखा हुआ कलाम है। तो खुशी होती जब लिखने वाले सामने बैठे हो तो पुनः थोड़ा हौसला हो जाता है। तो जहाँ गलती हो गलती नहीं होगी, सजाद भाई की नहीं होगी। एकदम बुलंद तर सलवात अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। अली का नाम है जिसमें वही मतला पसंद आया। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। खुदा को आए ततहीर की मसनद बिछाने को, खुदा को आए ततहीर की मसनद बिछाने को, रिदाए फातिमा जहरा का ही गोशा पसंद आया। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। वजूद अजमत इस्लाम के जब पास चाहे, वजूद अजमत इस्लाम के जब पास चाहे, खुदा को फातिमा जहरा तेरा कुंबा पसंद आया। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। और मेरी बख्शिश की खातिर देखिए मेरे खुदा को भी, मेरी बख्शिश की खातिर देखिए मेरे खुदा को भी, किया था जो दरे मौला पे वो सजदा पसंद आया। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। तारुफ के लिए आले अबा का रब अकबर को, तारुफ के लिए आले अबा का रब अकबर को, हवाला सैयद उम्मे अबिहा का पसंद आया। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। और फलक को छोड़कर शहरे नजफ में घूमने वालों, फलक को छोड़कर शहरे नजफ में घूमने वालों, फरिश्तों किस लिए तुमको दरे मौला पसंद आया। ये नुक्ता बिस्मिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। ये नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मुझे कितना पसंद आया।
رضا سجاد کو سمجھو یہیں پر مل گئی جنت، رضا سجاد کو سمجھو یہیں پر مل گئی جنت، خدا کو منقبت کا گر کوئی مصرع پسند آیا، یہ نکتہ بسم اللہ مجھے اتنا پسند آیا، یہ نکتہ بائے بسم اللہ مجھے اتنا پسند آیا۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا جناب رضا عزیز صاحب کے۔ اور میں ایک دفعہ پھر جناب زیادہ بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے چاہوں گا کلام آپ سنیں بر محمد والے محمد بلندر سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور میرے بے جان مصروں کو آپ نے اپنی خوبصورت آواز سے جان دے دی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی اچھا کلام پڑھا آپ نے، مولا آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں آپ کے میرا کلام پڑھتے ہیں، مولا آپ کو اس کا اجر دیں بہت زیادہ۔ کیا بات۔ ایک کلام پیش کرتا ہوں کہ نجف تک جو میری رسائی ہے مولا، ہاں ہاں، نجف تک جو میری رسائی ہے مولا، میری بندگی کی کمائی ہے مولا۔ ہاں 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 ہاں، کیا کہنے، سبحان اللہ نجف سبحان تک جو اللہ، میری رسائی ہے مولا، میری بندگی کی کمائی ہے مولا، اور تیری پاک چوکھٹ پہ تیرے کرم سے، تیری پاک چوکھٹ پہ تیرے کرم سے مجھے زندگی کھینچ لائی ہے مولا۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلا کر مجھے تو نے کرب و بلا میں، بلا کر مجھے تو نے کرب و بلا میں زمیں پر ہی جنت دکھائی ہے مولا۔ بلا کر مجھے تو نے کرب و بلا میں زمیں پر ہی جنت دکھائی ہے مولا، اور تیرے در سے ہر چیز مانگی ہے میں نے، تیرے در سے ہر چیز مانگی ہے میں نے، تیرے در سے ہر چیز پائی ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ اور حضوری سے پہلے یہ دامن تھا خالی، حضوری سے پہلے یہ دامن تھا خالی، اور اب اس میں ساری خدائی ہے مولا۔ حضوری سے پہلے یہ دامن تھا خالی، اور اب اس میں ساری خدائی ہے مولا، اور عطا کر کے تو نے مودت کا جذبہ، عطا کر کے تو نے مودت کا جذبہ میرے دل کی دنیا سجائی ہے مولا، اور دکھائی دیا تیرا جلوہ بہر سو، دکھائی دیا تیرا جلوہ بہر سو، نظر جس طرف بھی اٹھائی ہے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محبت ہے تیرے محبوں سے مجھ کو، محبت ہے تیرے محبوں سے مجھ کو، تیرے دشمنوں سے لڑائی ہے مولا۔ کیا کہنے کیا کہنے، تیرے دشمنوں سے لڑائی ہے مولا، اور بنایا ہے سجاد بخشش کا رستہ، بنایا ہے سجاد بخشش کا رستہ، صفے غم جو میں نے بچھائی ہے مولا۔ سبحان اللہ۔ نجف تک جو میری رسائی ہے مولا، میری بندگی کی کمائی ہے مولا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت کلام۔ اور میں رضا رضی بھائی آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے کلام سنوں گا، اور اس کے بعد آخری کلام میں سجاد بھائی کی طرف جاؤں گا کہ امام زمانہ کے حوالے سے جو دعائیہ کا کلام سجاد بھائی آپ نے کہا ہے میں چاہوں گا وہ آپ سے سنوں، اور اس سے پہلے جناب رضا رضی کے کلام سننے پر محمد والے محمد بلند سر بھی فاطمہ زہرا کی شان میں چند شعر پیش کرتا ہوں، پھر امام زمانے کے حوالے سے بھی 2 شعر آپ کی مدد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آخر میں سجاد حیدر بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چند شعر بھی فاطمہ زہرا کی شان میں۔ آیتوں کو جب زہرا کا وسیلہ دے دیا، آیتوں کو جب زہرا کا وسیلہ دے دیا، سورہ کوثر نے لفظوں، سورہ کوثر نے لفظوں کو اجالا دے دیا، آیتوں کو جب زہرا کا وسیلہ دے دیا،
اور حشر تک دین محمد کی حفاظت کے لیے، حشر تک دین محمد کی حفاظت کے لیے، پردہ غیبت کو اپنا، پردہ غیبت کو اپنا ایک بیٹا دے دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وسیلہ دے دیا۔ اس طرح اسلام کو پالا رسولوں کی طرح، اس طرح اسلام کو پالا رسولوں کی طرح، رب نے خاتون جنا، رب نے خاتون جنا ہونے کا تحفہ دے دیا، آیتوں کو صحرا کا وسیلہ دے دیا، اور لائے ہو کیا قبر میں پوچھا گیا جس دم نفیس، لائے ہو کیا قبر میں پوچھا گیا جس دم نفیس، مسکرا کر میں نے زہرا، مسکرا کر میں نے زہرا کا قصیدہ دے دیا، جب کا وسیلہ دے دیا۔ اللہم صلی علی دو شعر امام زمانے سے جناب عقیل غنی صاحب کا کلام ہے، اس کے صرف 2-3 شعر آپ کے پیش کر رہا ہوں حاضری کے طور بسم پہ۔ اللہ بسم اللہ۔ ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، دل مشیت پروردگار راہ میں ہے، ہر دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، مٹائے گا جو زمین سے نشان جبر و ستم، مٹائے گا جو زمین سے نشان جبر و ستم، نظام عدل کا وہ اختیار راہ میں ہے، ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے۔ شعر دیکھے گا ہے کربلا کو بھی بعد حسین جس سے امید، ہے کربلا کو بھی بعد حسین جس سے امید، وہ سوگوار وہ سینہ فگار راہ میں ہے، دل کا سکون و قرار راہ میں ہے، عقیل کہہ دو رضا سے سنا دے یہ مژدہ، عقیل کہہ دو رضا سے سنا دے یہ مژدہ، ریاض خلد کی روح بہار دل کا سکون و قرار راہ میں ہے۔ خوش ہو امام زمانہ بلند تر تو جاظر بھائی سے اور خصوصی طور پہ دعا کے لیے گزارش ہوگا، تمام پوری دنیا میں جو محبان اہل بیت ہیں وہ خصوصی دعا فرمائیں قبلہ آیت اللہ عقیل غنی صاحب کے لیے، ان کی صحت علی وہ علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے اپنا والی معاشرت کے صدقے میں ان کے جلد سے جلد ان کو صحتیابی نصیب ہو،
اور میں آخری کلام گزارش کروں گا سجاد بھائی آپ سے، آپ آخری کلام جو امام زمانے کے حوالے سے وہ سنائیں اور پھر ہم بہت شکریہ جی. اجازت. میں تمام مومنین اور مومنات سے جو بھی لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص قبلہ آیت اللہ عقیل الغروی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور مکمل شفا یابی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آخری کلام آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے. بے شک. بسم اللہ. عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے، ظلم قائم کے وجود پاک سے مٹ جائیں گے. کیا کہنے. عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے، ظلم قائم کے وجود پاک سے مٹ جائیں گے. آپ کے قدموں سے لپٹی زندگی کے منتظر، ہم ملی والے ہیں کب سے اس گھڑی کے منتظر. جب یہ سانسیں آپ کے قدموں سے ہم مہکائیں گے، عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے اور دین حق کے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. دین حق کے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ورد اس خلق خدا کا لا الہ ہو جائے گا. پرچم دین خدا کعبے پہ وہ لہرائیں گے، عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے. اقتدار و دولت دنیا پہ جو مغرور ہیں، جو تکبر اور نخوت کے نشے میں چور ہیں، کون طاقتور ہے یہ قائم انہیں بتلائیں گے. عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے. ہر سقیفائی منافق اہل شر کا احتساب، ہر فدق کے چور کا ہوگا لٹیروں کا حساب. ان کی لاشوں کو وہ سوکھے پیڑ سے لٹکائیں گے، عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے. وہ 313 کے لشکر کے سپاہی بن کے ہم، 313 کے لشکر کے سپاہی بن کے ہم، دشمن دی کے لیے کامل تباہی بن کے ہم. ہو اجازت آپ کی آقا تو دوڑے آئیں گے، عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے. ہو خدا ہم کو عطا جذبہ حسینی فوج کا، یا الہی چاہتے ہیں ہم شعور کربلا. گر ملی توفیق تو ہر جبر سے ٹکرائیں گے، عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے. اور دامے دنیا میں ہے مولا دے رہائی کی خبر، دامے دنیا میں ہے مولا دے رہائی کی خبر. مثل حور حاضر ہے آقا دے رہائی کی خبر. آپ نے گر چن لیا تو سرخ رو ہو جائیں گے، عدل اور انصاف کی تصویر بن کر آئیں گے. ظلم آقا کے وجود پاک سے مٹ جائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا سجاد بھائی اور رضا بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پرنور محفل کا حصہ بنے اور آپ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر امام کی آمد کی مبارکباد پیش ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.